اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس جنت سے کیوں اور کس لیے آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن شریف اور زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی پاکیزہ تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش رحمت میں تربیت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دن رات اپنے والدین کی پاکیزہ زبان سے پاکیزہ اقوال سنتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی عبادت گزار، متقین اور پاک باز خاتون تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عابدہ، طاہرہ اور زہرا کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق و کردار، گفتار و عادات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظہری کے تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار، پاک باز، طہارت کی پیکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر لاکھوں کروڑوں سلام نازل ہو، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر ہماری دل و جان قربان۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مسلمہ کا بے حد درد تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے بعض اوقات ساری رات دعائیں کرتی رہتی۔ اپنی سہولتوں آسائش کے لیے رب کریم عز و جل کے سامنے کبھی نہ دعا فرماتی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن اپنے گھر کا کام کاج کرتی اور جب رات آتی عبادت الہی کے لیے کھڑے ہو جاتی۔ عبادت ہو تو ایسی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ رات کو نماز پڑھتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت ہی زیادہ دعائیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے عرض کی، پیاری امی جان، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے دعائیں نہیں کرتی؟ فرمایا، پہلے پڑوسی پھر گھر۔ پیارے دوستو، ایک بار یہودی کی لڑکی کی شادی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شادی پر بلایا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لباس نہیں تھا۔ اللہ تعالی عز و جل نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت سے لباس بھیجا۔ وہ لباس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیوں آیا؟ پیارے دوستو، ایک بار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور بہت فخر محسوس ہوگا۔ دراصل ان عورتوں کا مقصد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر بلا کر نیچا دکھانا تھا۔ وہ یہودیوں کی عورتیں تھیں، ان کے پاس بہت خوبصورت لباس تھے اور شادی میں پہننے کے لیے دیدہ زیب کپڑے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے۔ ان عورتوں کا مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب ہمارے گھر آئے گی، اچھا لباس نہیں پہنا ہوگا تو اس طرح ہم اس کی بے عزتی کریں گے، اس کو نیچا دکھائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور یہ بھی جان گئے کہ وہ دعوت کیوں دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی شادی پر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور بھیجیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی آذان کی آواز آئی،
تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئی اور جائے نماز بچھا کر نماز کی تیاری کرنے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے نماز ادا کی تو اللہ عز و جل سے دعا فرمانے لگی، اے میرے پیارے رب العالمین، مجھے لباس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی شوق نہیں، میں جیسی ہوں خوش ہوں، لیکن وہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے محبوب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا رب العالمین، اپنی رحمت اس طرح کر دے کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا مانگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ عورتیں کس مقصد سے آئی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات معلوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے جبرائیل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے کر میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو دے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لباس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اندر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کو کہے کہ وہ یہ لباس پہن کر یہودیوں کی دعوت میں شرکت کرے۔ ادھر یہودیوں کی عورتوں نے اپنی شادی میں بڑا اچھا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اپنے اپنے غرور اور تکبر میں تھی۔ ہر عورت نے ایک سے بڑھ کر ایک لباس پہن رکھا تھا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں تھی کہ وہ آئے اور وہ ان کو نیچا دکھائے۔ چنانچہ جناب سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جانے کو تیار ہو گئی۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے خوب آراستہ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ تو اچھا لباس ہے اور نہ ہی زیورات۔ وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شادی میں شریک ہوگی تو سب کی نگاہوں میں وہ حقیر لگے گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کانیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے ایسے لباس اور ایسے زیورات بھیجے جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لباس اور زیورات پہنائے گئے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جالوس لے کر اس شادی کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ حوریں دائیں جانب اور کچھ حوریں بائیں جانب، کچھ آگے اور کچھ پیچھے تھی۔ اس شان سے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری جب یہودی کے مکان پر پہنچی تو یہودی کا مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح بدن سے پرواز کر چکی۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی اور شادی کی خوشی ماتم میں بدل گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش لاحق ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھے، اسے ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور کہا، اے میرے اللہ عز و جل، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اے اللہ عز و جل، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی۔ کھانا شادی کھانا کم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل کے برحق رسول ہے۔ بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دختر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائی ہے اور اسی طرح سچے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ سب عورتوں کی نظریں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس پر تھی۔ دلہن کو سامنے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت لباس میں کھو گئی۔ ایسا لباس جو ان کی سوچ و خیال میں بھی نہ تھا۔ وہ پاس آ کر کہنے لگی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا خوبصورت لباس تم نے کہاں سے لیا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، میں نے اپنے ابو جان سے لیا
عورتیں بولی تمہارے ابو جان نے یہ اتنا خوبصورت لباس کہاں سے خریدا؟ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی میرے ابو جان کو یہ لباس جبرائیل آمین علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں بولی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ و تبارک نے یہ لباس دیا ہے اور یہ لباس جنت سے میرے لیے لایا گیا ہے۔ وہ عورتیں ہاتھ لگا لگا کر پکڑ کر اس لباس کو دیکھنے لگی کہ خوبصورت لباس، اس طرح کا دیدہ زیب لباس تو کبھی بھی بازار میں بکنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی عورتیں مسلمان ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی شان۔ یہودی عورتوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عزت اور بڑے احترام سے اپنے گھر سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں آ کر تمام ماجرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عرض گزار کیا۔ یہ سن کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوش بھی ہوئے۔ پیارے دوستو، آخر میں دعا کرتے کہ اللہ پاک ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا با پردہ اور با حیا بنائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ کر دینا۔ میں آپ کے لیے ایسی خوبصورت ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔